السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام: علی قدر النیت تکون من اللہ العطیہ۔ آج کا شورٹ لیکچر و فرمان امیر المومنین کہ نہج البلاغہ لیٹر نمبر 31 میں سے ایک جملہ اور ایک ایڈوائز ہے جو امام علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند امام مجتبیٰ علیہ السلام کو فرمایا ہے۔ امام کا سن اس وقت چھوٹا نہیں ہے، امام حسن مجتبیٰ بھی 30 کے قریب ہیں، تو یہ ایڈوائز ہم سب کے لیے ہے اور بہت پیارا جملہ ہے امام علیہ السلام کا کہ جس کی طرف کبھی کبھی ہماری اٹینشن نہیں ہوتی ہے۔ یوں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا، بخشش، رحمت اور جو کچھ بھی خدا اپنے بندوں کو دیتا ہے وہ ڈیپینڈ ہوتی ہے بندے کی نیت کے اوپر۔ جتنی نیت خالص ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اتنی عطا ہے۔ اگر نیت خراب ہے تو پھر حتیٰ دعا بھی قبول نہیں ہوتی، اور بعض جگہوں پر عدم قبولی دعا کا ریزن بھی نیت کے خراب ہونے کو کاؤنٹ کیا گیا ہے کہ نیت کو صاف کرو تو دعا قبول ہو۔ بیچ میں نیت ٹھیک نہیں ہے، کبھی کبھار انسان کی نیت خدا کے بارے میں ایک برا گمان لے کے انسان چل رہا ہوتا ہے، اور ایسی طریقے سے کبھی اللہ کی مخلوق کے بارے میں اس کی نیت رونگ ہے، ان کے بارے میں نیت ٹھیک نہیں ہے۔ دونوں حوالوں سے، ہم خالق ہم مخلوق، دونوں کے حوالے سے انسان کی نیت صاف ہو، نیت خالص ہو، ہمیشہ انسان پوزیٹیو رہے اور پوزیٹیو اس کے بارے میں سوچے۔ یہاں تک کہ پھر جو دوسری حدیث آئی اس میں فرمایا انما قدر اللہ اون العباد علی قدر نیاتہم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد جو اپنے بندے کے شامل حال ہوتی ہے وہ مدد بندوں کی نیات کے اوپر ہے۔ جتنی نیت خالص ہے اور اچھی ہے اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد بھی ہے۔ اگر ان کی نیت صحیح ہے تو اللہ کی مدد بھی اسی طریقے سے آتی ہے، اور اگر نیت خراب ہے تو پھر مدد بھی اسی طریقے سے آتی۔ شخص آیا ہے میرے اور آپ کے 9th امام کے پاس اور عرض کرنے لگا مولا آج میں نے 10 لوگوں کی مدد کی ہے۔ امام جواد الائمہ کے پاس کہا مولا میں نے 10 لوگوں کی آج مدد کی ہے، انہیں ان کی مشکل کو آسان کیا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ، خدا کرے کہ تیرا یہ ثواب ہبط نہ ہو جائے، تیرا یہ ثواب ضائع نہ ہو جائے۔ کہا مولا مگر ہبط بھی ہوتا ہے، ہبط مین ضائع ہونا، نہ ملنا، کام بہت اچھا کیا ہے لیکن ثواب کا ضائع، دعا کرو کہ تیرا یہ ثواب ہبط نہ ہو جائے۔ یہ جملہ کہنے کے بعد کہتے ہیں کہ مولا کیسے پوسیبل ہے، میں تو آپ کا مخلص شیعہ ہوں۔ امام نے فرمایا ابھی ہبط ہو گیا ہے، ابھی ہبط ہو گیا ہے۔ کہا مولا یہ کیسے ہبط ہوا ہے؟ کہ یہ جو ابھی تو نے کہا ہے نا کہ کیسے ہبط ہوگا، یہاں پر جو تیرے ملائکہ جو تیرے کندھوں پہ ہیں انہوں نے احساس سے ناراحتی کیا ہے، کیونکہ تو نے جو بات کی ہے تو اس میں سچا نہیں ہے، تو خالص شیعہ نہیں ہے، مگر تیرا شیعہ ہونا جو ہے وہ سلمان و ابو ذر و مقداد جیسا ہے۔ کہا نہیں مولا ویسا تو نہیں ہے۔ امام نے فرمایا تم نے کیسے کہہ دیا اتنی بڑی بات؟ کہا مولا پھر میں کیا کہوں؟ فرمایا کہ تو کہو کہ میں آپ کا سچا محب ہوں، آپ سے واقعاً محبت کرتا ہوں اور آپ کے غیر سے نہیں کرتا۔ کہا مولا میں معافی چاہتا ہوں بارگاہ خدا میں اور توبہ کرتا ہوں، اور اس بات کو پھر رپیٹ کیا۔ امام نے فرمایا تیرا ثواب پلٹ آیا ہے، پلٹ آیا ہے تیرا ثواب۔ تم منت مت جتلا چیزوں کے اوپر، میں نے 10 لوگوں کی، میں نے اس کے ساتھ یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ اور شیطان ایک کام جو ہماری لائف میں آ کر کرتا ہے عزیزان، یہ جو ہمارا شارٹ ٹائم کا ایک چند چیزیں ہوتی ہیں بڑی غور والی ہوتی ہیں، بڑی دقت طلب ہوتی ہیں، ان کو عمل میں لے آنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک کام جو شیطان ہماری لائف میں آ کر کرتا ہے وہ یہی کرتا ہے کہ ہمارے ثواب کو ہمارے نام اعمال تک نہیں پہنچنے دیتا، ہمارے ثواب کو درجہ قبولیت تک نہیں پہنچنے دیتا۔ یہ چیز بہت مہم اور ضروری ہے کہ انسان اپنی نیت کو صاف اور خالص رکھے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول سے جو حدیث ہے فرمایا ان اللہ لا يقبل عملا فیہ مثقال ذرۃ من الریا۔ اگر ایک مثقال ذرے جتنا، یعنی بالکل ایک چھوٹے ذرے جتنا بھی ریا آ جائے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کرتا۔ فرمایا عمل کی جان نیت ہے، جیسے بدن کی جان اس کی روح میں ہے۔ نیت صاف تو بیڑا پار ہو جاتا ہے انسان کا اور ساری مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ یہی کچھ منافقین نے مسجد بنائی تھی، مسجد قباء کے ساتھ، وہ لوگ جو مدینہ گئے، ایک منافق تھا مدینہ میں رہتا تھا،
تو یہ بڑے پھٹے پرانے کپڑے اور بڑا اپنے آپ کو جلوہ دیتا تھا کہ اس سے بڑا کوئی پرہیزگار نہیں، یہ وہ سب. رسول خدا آئے تو اس کی دکان بند ہو گئی. تو پھر جنگ خندق کو اس نے ایسی کوشش کی کہ جس سے جنگ ہوئی پھر بعد میں اس کی منافقت کی وجہ سے. اس نے مسجد بنائی مسجد قباء کے ساتھ. رسول خدا کے پاس گئے، یا رسول اللہ آئیں اوپننگ کے لیے آپ کو جو ہے وہ دعوت دے رہے ہیں. رسول خدا نے فرمایا میں تبوک پہ جا رہا ہوں، بعد میں آؤں گا تو دیکھوں گا. تو رسول خدا جنگ تبوک پہ گئے، جو ہوئی بھی نہیں. واپس آئے تو سورہ توبہ کی 3 آیتیں نازل ہوئیں جس میں جبرائیل امین نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے یہ منافق ہے اور یہ مسجد مسجد سو ہے. رسول خدا نے حکم دیا جاؤ مسجد کو گرا دو. مسجد کو گرا دیا جاتا ہے جو مسجد زرار ہے. اگر نیت بری ہو تو اصلا مسجد کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، چاہے برسے کہ انسان کے دوسرے اعمال. اور دوسری چیز حتیٰ ایک جنگ کے اندر ایک شخص تھا، وہ جنگ لڑنے گیا تو لوگوں نے آ کر خبر دی رسول خدا کو، یا رسول اللہ وہ فلاں زخمی ہے، وہ شہید ہو گیا ہے. یہ نہیں، وہ ایک ہورس یا ایک گدھے کے لیے یا ایک جو ہے وہ حیوان کے لیے آیا تھا جنگ لڑنے. اس کی نیت خالص نہیں تھی خدا کے لیے. تو ایک چیز جو بہت مہم اور ضروری ہے عزیزان محترم، وہ ہے نیت کا صاف ہونا. انسان تھوڑا عمل بجا لائے، تھوڑی چہرے، لیکن نیت کو خالص رکھے، خدا کے لیے رکھے تو یہ چیز اس کے لیے قابل قبول ہے. حضرت موسیٰ کے ساتھ ایک شخص تھا، حضرت موسیٰ نبی کے ساتھ ہر وقت انہی کے ساتھ رہتا تھا، ان سے علم لیتا تھا، حدیثیں تورات کی اور آیات کو ان سے سیکھتا تھا، حضرت موسیٰ سے روایات سنتا تھا. ایک دن نہیں تھا، جبرائیل امین آئے، حضرت موسیٰ کی تصویر سامنے رکھی. موسیٰ اسے جانتے ہو، ہاں یہ میرا شاگرد ہے، ہر وقت میرے ساتھ رہتا ہے. تو ایک تصویر اور رکھی تو دیکھا تو اس کا جو برزخی چہرہ تھا وہ ایک حیوان کا چہرہ تھا، حیوان کا چہرہ تھا، لائک جیسے آپ کہہ سکتے ہیں منکی کا یا اس طرح کر کے. تو کہا کہ یہ تو عالم ہے، یہ تو میرے ساتھ رہتا ہے. فرمایا موسیٰ خدا فرما رہا ہے اس کے علم سیکھنے کا ریزن یہ ہے، یہ علم سیکھ کر اپنے آپ کو بہت بڑا عالم کہے، لوگوں کے اوپر اپنا تسلط جتلائے اور کہے میرے جیسا کوئی نہیں ہے. اس نے خدا کے لیے علم سیکھا ہی نہیں ہے. تو اسی وجہ سے جو اس کے مرنے کے بعد اس کی تصویر خدا تجھے وہ دکھا رہا ہے، انما الاعمال بالنیات. خدا کے لیے کرے انسان تو اللہ سب کچھ قبول فرماتا ہے. دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، پروردگارہ ہماری نیتوں کو خالص فرما، خدایا ہمارے اعمال کو قبول فرما، پروردگارہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے جوانوں کی اصلاح فرما، اور خصوصاً مسلمان مظلوم فلسطین کی ان کو نصرت عطا فرما، انہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. بے گناہ جانیں ضائع ہو رہی ہیں، خدایا اس ظالم دشمن کو نیست و نابود فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. پر محمد و آل محمد صلوات. اللہ